ماشاء اللہ میڈم والا ابھی فوت کونے پہ اس کی دکان ہوتی تھی. اس سے اس کی اخباروں کی ایجنسی مطلب اتنا نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب حالات بڑے تنگ ہیں, کوئی نسخہ بتاؤ. میں نے کہا نسخہ تو آسان ہے, اپنے گھر میں 1.25 لاکھ درود کا ختم رکھ لے. یہ بدھ کو ایک کمرے میں لیڈیز بیٹھیں گی, ایک کمرے میں جینٹس بیٹھیں گے, 1.25 لاکھ درود پڑھیں گے. 3 بجے سے ہم نے پڑھنا شروع کیا. ہاں اچھا مغرب کا ٹائم ہوا, درود شریف ختم ہو گیا. مغرب ختم ہو گیا تو اس نے ہم نے دعا کی, اس نے حلیم کھانے کو رکھا. حلیم اب یقین کرو میں سب وضو سے ہوں, جب میں حلیم کھا رہا تھا تو اسٹیل کی پلیٹ میں ٹک کر کے آواز آئی. دیکھا تو 4 آنے, 1980 کی بات ہے, 1980 کی بات ہے. ٹک کر کے دیکھا تو 4 آنے تھے اس میں, 4 آنے. میں نے صاف کیا, جیب میں رکھا. میں نے کہا یہ میرے لیے دل میں آیا نہیں, اسی کے لیے. میں نے کہا نہیں یہ میرے لیے دل میں آیا نہیں, اسی کے لیے ہے. میں نے کہا اسلم بھائی اس سے اپنی بہت برکت ہوگی. وہ ڈیفینس کے پلانٹوں کا انویسٹر بن گیا 1980 میں, اور وہ اس کی دعا سے میں بھی بن گیا. وہ تو بنا, مجھے بھی اللہ نے بنا دیا. 50,000 میں بہترین پلاٹ مل جاتا, مہینہ رکھو 70 میں بک جاتا تھا. 80 میں لو تو لاکھ میں مل جاتا تھا, 2 لاکھ میں لو تو 4 لاکھ میں مل جاتا. اتنا تیزی سے. 1980 کی بات ہے. میرا بھی اللہ نے رزق کھول دیا اس کے ساتھ کے, میرا بھی رزق کھول دیا, سمجھے نا. پھر اس نے میرے کو بولا ڈاکٹر صاحب حج پہ جانا ہے. میں نے کہا درود شریف 1.25 لاکھ, پھر 1.25 لاکھ پڑا تو اپنی ماں کو اور اس کو لے کے, بیوی کو لے کے حج پہ گیا. پھر ماشاءاللہ وہ ہر سال رمضان مدینے میں ہی گزارتا. اب یہ بھی فوت ہوا اور رمضان میں فوت ہوا, ابھی رمضان میں ماشاءاللہ فوت ہوا. تو درود حدیث کا مفہوم ہے نا. ایک صحابی نے مجھے یا رسول اللہ میں کتنا درود پڑھوں؟ نہیں میں ایک حصہ درود پڑھتا ہوں. بولے بڑھا دو تو بہتر ہے. بولے اچھا 2 حصہ درود پڑھوں گا, 2 حصے ذکر. بولے بڑھا دو تو رفیع سے, تو وہ بڑھا دو بہتر. بولے اچھا میں 3 حصے 4 حصے. بولے میں ہر وقت درود ہی پڑھوں. بولے تم ہر وقت درود پڑھو گے تو تمہیں دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دعا مانگنے کی ضرورت ہی, خود ہی اللہ پاک تمہاری ضرورتوں کو پورا کرے گا. اچھا دوسرا میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا سلسلہ بڑا کامل ہے الحمدللہ. جو نہیں بھی بیعت نا آج نیت کر لے, خالی روحانی طور پہ بیعت ہو جائے, انشاءاللہ فیض آنا شروع ہو جائے گا. میں 1978 میں, دیکھو بات سنو, میں ہر جمعرات کو چنے بانٹتا تھا بچوں کو, ہر جمعرات کو چنے بانٹتا تھا بچوں کو. 1980 سے پہلے کی بات ہے, 77 میں. تو ہر جمعرات کو 56 روپے کے چنے, اس زمان میں 56 روپے کے چنے, مرمرے چنے, یہ وہ میں بانٹتا تھا. تو بات آئیلینڈ میں رہتا تھا, پیچھے سرونٹ کوارٹر تھے, 80 لوگ بچے آ جاتے تھے. تو 80 لوگ آ جاتے تھے. اور لیکن میں تھا بڑا سخت, بیوی پہ بہت سختی کرتا تھا, سچی بات ہے, بیوی پہ بہت سختی. ایک دن میں نے گئی اپنے سسرال, اپنی میکے گئی, وہ آئی تو میں نے اس کو ٹائٹ کر دیا. تو کیوں چلی گئی تھی اور کیوں دیر سے آئی, یہ وہ میں نے اس کو بہت ٹائٹ کیا. وہ روئی, وہی ظاہر ہے رونا تھا. تو میں 9 محرم تھی اور 10 محرم کو مجھے نیاز بنانی تھی. میں چنے پہ بانٹتا تھا اور بڑے چھوٹے سے نیاز بھی بناتا تھا. دادو بھائی اللہ جنت نصیب کرے, دادو بھائی کے نام پہ سنا ہوگا سلیم ہے, تو وہ بناتا تھا. تو میں نے کہا, سوچ رہا تھا کہ 10 محرم ہے, اتنا چاول ہوگا, اتنا گوشت ہوگی, اتنی مرغی ہوگی, جو بھی ہے. تو دل میں آیا, بیوی تیری ناراض, ماں تیری ناراض, ماں تیری ناراض, تیری نیاز قبول کیسے ہوگی, تیری نیاز قبول کیسے, ماں تیری ناراض, باپ تیرا ناراض کہ تم